ایسی محبت کرو۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ بیمار تھی کافی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھ پر کیا ہوا کہ میں پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار گیا۔ لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندم سی رنگت، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوئے خوبصورتی کی پوری مورت تھی۔ میں نے ایک دن اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بڑا؟ آپ بتائیں، رہتی کہاں ہے؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیں نا، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائیں۔ آپ کیوں کرتے ہیں مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے۔ آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی امی ابو کون ہے فیملی میں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں۔ ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ کوئی میں نے گھر کے اخراج پوچھے تو کیسے گھر کا نظام چلتے ہے؟ وہ خاموش ہوگی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہو تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہم سفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہتا، ایمان میری ہم سفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی میں شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات اب دوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے، میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرے سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ میری بات ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر آہستگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان، آپ پر جتنا چاہے غصہ کر لے، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں نے اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے ابھی امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ پھر جیسے تم کہو تم نے کرنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویریں دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے۔
رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میری امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی کہ مجھے جانا پڑا۔ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کے کہنے لگے بہت بڑی ڈانسر بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا۔ ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پہ آئی، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک ڈانسر تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا اس کی وجہ سے۔ میں نے نماز شروع کی اور خود کو ناچنے والی میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ دے مارا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور پھر تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھکی، میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر گیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے مجھے۔ اس پر بہت غصہ تھا، ساری رات تڑپتا رہا۔ دوست حیران تھا، کیا ہوا؟ میں نے 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان، میں نے اس کا نام سننا چلانے لگا۔ اس کا نام نہ لو، وہ لڑکی آہستہ سے بولی۔ ڈاکٹر صاحب، بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی تھی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کے مریض ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانے چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا کے گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس گئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھی۔ آپ لوگوں، میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی تھی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ایمان کیا کرتی ہے؟ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی؟ حالات، مجبوری کے تماشے ہیں۔ میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی۔ اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ۔
اب سے آپ کی عزت میری عزت ہے۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے۔ ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایمان ناچنے والی تھی۔ اس کے حالات اور وقت نے اسے ایسا بنایا تھا۔ میں کیوں کر کے اس کے دامن پر کچرا اچھلاؤں؟ ایمان میرے سینے لگ کر رونے لگی۔ ابرار، آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے ماتھے سے پر اس کے بوسہ دیا۔ مرد تو وہ نہیں ہے جو کسی با پردہ با حیا شہزادی کو بے پردہ اور بے حیا بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہے جو کس ناچنے والی کو بھی بے پردہ بنا ڈالے۔